میرا نام مرحا ہے۔ میری عمر 18 سال۔ میرے شوہر کا نام عاشر ہے۔ وہ شادی سے پہلے مجھ سے ملنے کی ضد کرنے لگا۔ میں بھی اجازت دے دی، لیکن اس نے جو باتیں مجھ سے کی سن میرے ہوش اڑ گئے۔ کچھ دن بعد ہماری شادی ہوئی تو وہ بہت لیٹ آیا، لیکن مجھے دیکھا تک نہیں۔ میں سو گئی تو مجھے زبردستی اٹھا، جو حرکت کی میں ڈر گئی۔ آتے ہی وہ کمزور پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ پہلی چاہت کے ستمبر 1۔ مجھے اپنی ہونے والی بیوی سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے بی جان۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا بات کرنی ہے تمہیں اس سے؟ 3 دن بعد تمہاری شادی ہے اور تمہیں اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا بات کرنی ہے، میں اسے بتا دوں گی۔ بی جان اپنے بیٹے کی اس فرمائش پر حیران ہی تو رہ گئی تھی۔ بس بی جان، میں نے کہہ دیا، اگر وہ مجھ سے اکیلے میں بات نہیں کر سکتی تو شادی کینسل، انکار کر دیجیے گا شادی سے۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بی جان کی بات کا جواب سنے بغیر ہی تیز تیز قدم اٹھتا وہاں سے چلا گیا، مگر بی جان کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ جانے کیا ہوا اس لڑکی کو؟ پہلے جب کہا تھا کہ تصویر ہی دیکھ لے، اس وقت اس نے منع کر دیا۔ اب جانے کیا سوجی ہے کہ اکیلے میں ملنا ہے۔ وہ لوگ جانے کیا سوچیں گے۔ وہ یہ سب سوچتے ہوئے ہی شرمندہ ہو رہی تھی۔ فیصل، انہوں نے اپنے بڑے بیٹے فیصل کو آواز دی، جو شاید باہر کی طرف جا رہا تھا۔ جی بی جان، خیریت؟ وہ بی جان کی آواز سن کر سیدھا ان کے پاس آ گیا۔ اشر کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی تو اپنے بڑے بیٹے فیصل سے اس کی بات کا تذکرہ کیا۔ فیصل کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ تو بی جان، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کرنی ہوگی کوئی بات۔ ویسے بھی تو اشر بیچارہ آپ کے کہنے پر ہی اس شادی پر راضی ہوا ہے، ورنہ اس نے تو کبھی اس لڑکی کی تصویر بھی نہیں دیکھی شاید۔ فیصل نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی ماں کو تجویز دی تھی۔ ہاں، مگر ان لوگوں سے کیا کہوں گی؟ وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ شادی میں ابھی صرف 3 دن ہے اور یہ لڑکا اپنی منگیتر سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہا ہے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اشر کے سسرال والوں سے کیا کہیں گے۔ آپ کہتی ہیں تو میں بات کروں؟ فیصل نے بھی جان کو پریشان دیکھا تو خود بات کرنے اجازت مانگی۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم تینوں ہی اشر کے سسرال چلتے ہیں۔ تم ان لوگوں سے بات کر لینا، اشر تب تک گاڑی میں بیٹھا رہے گا۔ اگر اس کے بھائی نے اجازت دے دی تو تم عاشر کو اندر بلا لانا۔ اور وہ اپنے طور پر پلان بتانے لگی۔ اور اگر اجازت نہ دی تو؟ فیصلہ بی جان کو تنگ کر رہا تھا۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ مزید پریشان ہو گئی۔ ہاں، میں مذاق کر رہا تھا بی جان، یہ تو اشر کا حق ہے کہ اس کے منگیتر کا بھی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں انہیں کل کر لوں گا۔ فیصل نے ہنستے ہوئے بی جان کے ہاتھوں کی عقیدت سے چوما تھا۔ اچھا، اب اجازت، میں زارا کام سے جا رہا ہوں، شام 5 بجے تک چلیں گے۔ عاشر سے کہنے لگا کہ تیار رہے اور آپ بھی تیار ہو جائیے گا۔ فیصل یہ کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ فیصل نے فون کے عاشر کے سالے سے اس معاملے پر بات کی تو انہوں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ بہت خوشی کا اظہار کیا، یہ کہتے ہوئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مگر عاشر نے خود ہی انکار کر دیا۔ اس سے اب عاشر کے لیے اکیلے سسرال جانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آج پہلی بار اس نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا تھا۔ عبایا پہنے بالوں کو اسکارف سے چھپائے وہ اس کے سامنے تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ پردہ کرتی تھی، مگر وہ عاشر سے بھی پردہ کرے گی، یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں آج آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں پہلے بھی آپ سے شادی کے لیے رضا مند نہیں تھا، اور عاشر کی اس بات پر مرحا کے منہ سے بے اختیار کیوں کا لفظ ادا ہوا تھا۔ وہ اصل میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن بی جان نے میرے لیے آپ کا انتخاب کیا تھا، مگر ابھی تک اور کوئی پسند نہیں آئی تھی، اس وجہ سے شادی انکار نہیں کر سکا، تو اس لیے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔
وہ بنا یہ سوچے کہ اس لڑکی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اپنی ہی دھن میں سب کچھ کہتا چلا گیا۔ آپ تو مجھے شادی سے 3 دن پہلے یہ سب بتانے آئے ہیں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے اور اپنی بی جان کے کہنے پر مجھ سے شادی کر رہے ہیں، تو یہ سن لے میں انکار نہیں کر سکتی اس شادی سے۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے اٹھ کر جانے لگی کہ وہ پھر سے بول پڑا، نہیں وہ بات نہیں، آپ پہلے میری پوری بات تو سن لیں۔ اس کا چہرہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، آنکھوں میں سرخ دوڑے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ پہلی بار اس نے اس شخص کو اتنے غور سے دیکھا تھا، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ بے شک سامنے بیٹھا شخص اسے ٹھکرا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس سے محبت کرتی تھی، آج سے نہیں بچپن سے، جب سے وہ اس کے نام سے منسوب ہوئی تھی۔ تب سے وہ کچھ عرصے سے میرے سر میں درد ہوتا تھا، میں نے دھیان نہیں دیا۔ اب جو ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ مجھے برین ٹیومر ہے، اور رپورٹ کے مطابق 40% میرے بچے جانے کے چانسز ہیں اور 60% نہیں ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو، اس لیے آپ کو بتانے آیا ہوں۔ آپ پہلی انسان ہیں جسے میں نے یہ سب کچھ بتا دیا۔ آپ اپنے گھر والوں کو کوئی اور جواب بتا کر اس شادی سے انکار کر سکتی ہیں۔ وہ سب کچھ کہہ کر اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پہلی بات کہ یہ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں یہ شادی آپ کی طرح کسی دباؤ میں آ کر نہیں کر رہی۔ میں نے آپ کو اس وقت سے چاہا ہے جب سے مجھے آپ کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ اور رہی بات آپ کی بیماری کی، تو میں صرف اور صرف تقدیر پر یقین رکھتی ہوں۔ اللہ نے چاہا تو آپ واپس ٹھیک ہو جائیں گے، مگر میں جیتے جی آپ سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے بنا کچھ سوچے ہی اسے جواب دے دیا، اور وہ اس کا جواب سن کر لاجواب ہو چکا تھا۔ آپ نے بس یہی کہنا تھا۔ وہ اسے سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی بس یہی پوچھنا تھا۔ وہ اب اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آپ ایک بار پھر سوچ لیں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی بھی اس کی وجہ سے زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو جائے، اس لیے وہ اس لڑکی کو تسلی سے سوچنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ گہرے صدمے سے دوچار تھا کہ ابھی اس کی ازدواجی زندگی کی شروعات بھی نہیں ہوئی تھی، اور یہ سب وہ کیا سوچ رہا تھا اور کیا ہو گیا تھا۔ میں ایک بار سوچوں یا 10 بار، میرا فیصلہ ہر بار وہی ہوگا۔ آپ مجھ سے بار بار ایک ہی سوال کر کے اپنا اور میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ وہ اسے اپنا حتمی فیصلہ سنا چکی تھی۔ وہ بھی اللہ حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر گیا، وہ بھی ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ تبھی کزنز کی طرف سے ہوٹن کی گئی تھی، اور ایک کزن نے تو باقاعدہ اس کے سامنے آ کر اس کا رستہ ہی روک لیا تھا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتی، ہمیں بتایا کہ کیا کہا ہے انہوں نے۔ وہ آنکھیں گھما گھما کر اس سے ان دونوں کے مبین ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوال کر رہی تھی۔ ہاں، تمہیں ہی تو بتاؤں گی نا میں، انسان کی کچھ پرسنل باتیں بھی تو ہوتی ہیں، ہر بات کسی کو نہیں بتائی جاتی۔ لیکن خیر ایسا کچھ پرسنل نہیں تھا، بس وہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میں ان سے شادی کے لیے رضامند ہوں یا نہیں، کوئی میرے ساتھ زبردستی تو نہیں کر رہا، اور کچھ خاص نہیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئے تو یہی بتا دیا۔ اچھا، تو شادی سے 3 دن پہلے یاد آیا یہ سب؟ کزن اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں کسی کو بھی جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، وہ غصے سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنے گھر والوں کو عاشر کی بیماری کے بارے میں بتایا تو وہ کسی صورت اس کی شادی عاشر سے نہیں ہونے دیں گے، اسی لیے سب سے جھوٹ بولا۔ مگر وہ عاشر کی اس حالت کے بارے میں سوچ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ لڑکی والے سیدھے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی بھی رسم کرنے سے منع کر دیا تھا، نکاح سادگی سے ہونا تھا، اور اسی وجہ سے شادی کے گھر میں کوئی ہنگامہ نہیں تھا۔ البتہ گھر میں کچھ مہمان موجود تھے۔ شادی سادگی سے ہوئی تھی۔ ویسے بھی جو حالت عاشر کی تھی، وہ ان حالات میں کوئی شور شرابہ بھی نہیں چاہتا تھا۔ دلہن کی رخصتی کے بعد گھر لایا گیا۔ عاشر بہت حساس طبیعت کا مالک تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیماری کے بارے میں کسی اور کو پتہ چلے، اس لیے گھر میں اس کی حالت کی کسی کو بھی خبر نہ تھی سوائے اس کی بیوی کے۔
بے شک شادی سادگی سے ہوئی تھی، مگر افشاں بیگم کی خواہش تھی کہ وہ دلہن کو گھر لا کر رسمیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا ان کے گھر کا برمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ آشر نہ چاہتے ہوئے بھی سب برداشت کرتا رہا۔ آخرکار ساری رسمیں ہو چکی تھی اور دلہن کو کمرے میں لے جایا گیا تو آشر نے شکر کا کلمہ پڑھا اور خود کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر یہاں بھی ایک رسم دروازہ رکائی کی باقی تھی۔ آشر نے جلدی سے پیسے دے کر اپنی جان چھڑوائی اور کمرے میں آ کر سکون کا سانس لیا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور اپنی دلہن کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ سر جھکائے اس کی منتظر تھی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مجھے آپ پسند ہے، شادی کرنی تھی، مگر آپ کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ بی جان کی پسند بھی لاجواب ہے۔ وہ اس کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ میرا دل رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں نا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے شکوا کر گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ سے ملنے سے پہلے میں سوچتا تھا کہ لڑکیاں ماڈرن ہوں تو اچھی لگتی ہیں، مگر آپ سے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ سادگی اور حجاب میں بھی سب سے زیادہ حسن ہے، اور آج تک میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ مجھے کس طرح کی لڑکی چاہیے، مگر آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا۔ یہ کہتے ہوئے آشر نے مرحا کا ہاتھ تھام لیا تھا، پھر جیب سے ڈبیا نکالی اور اس میں ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ آج آپ چینج کر لیں، ریلیکس ہو جائیں، وہ کہتا ہوا خود بھی واش روم کی طرف بڑھا۔ وہ جب کپڑے چینج کر کے آئی تو وہ کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ بالکنی کی طرف گئی تو وہاں موجود تھا۔ آپ یہاں ہیں؟ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں آپ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے بازو پر سر رکھ چکی تھی۔ آپ اندر جائیں، اس کا ہاتھ چھوڑتے اس کے کمرے میں جانے کا کہنے لگا۔ کیوں؟ وہ حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت کمزور اور تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ آنکھیں جیسے سرخ انگارہ ہو گئی تھی۔ آپ کے سر میں درد ہے تو میں دبا دیتی ہوں۔ اب پھر سے اس نے آشر کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ایک بات بار بار کہنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ چھڑاتا تیز تیز قدم اٹھتا وہاں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ روتے ہوئے جا کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی، رخ کی طرف پھیر لیا تھا، اور جب کمرے میں آیا تو لائٹس آف ہو گئی تھی۔ لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں اسے بیڈ کی دوسری طرف رخ پھیرے لیٹی ہوئی نظر آئی۔ وہ خود بھی بیڈ کی جانب بیٹھ گیا۔ اس کا بازو ہلایا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب کی بار اسے کندھے سے پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ آشر یکدم ہی پریشان ہو گیا۔ اٹھو پلیز، اٹھ کر بیٹھو، کیا ہوا ہے؟ آشر نے اس کی کمر کے گرد بازو حمال کیے اسے اپنے سامنے کیا۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، مگر نظریں جھکی ہوئی تھی۔ سوری، وہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ایسا ہوا۔ اس نے واقعی کان پکڑ لیے تھے، مگر مجال ہے کہ اس پری پیکر نے نظر اٹھا کر بھی اسے اپنے شوہر کو دیکھا ہو۔ پھر آشر نے اس کے آنسو صاف کیے، تب بھی اس نے نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، اور پھر اس کا ہاتھ جھٹکتی رخ پھیرے لیٹ گئی۔ تب آشر اس کا رخ اپنی سائڈ پر کرتے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، اور اس نے مزاحمت کرتے ہوئے اپنے ہاتھ آشر کے سینے پر رکھے تو آشر نے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کی گردن پر رکھ دیے۔